نصراللہ صاحب، ابھی جس مٹھائیوں کا ذکر کیا عامر ضیاء صاحب نے، ایک ایگزامپل وہ کوٹ کر رہے تھے، تو یہ جو مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، جب کیسز کی ضمانت ہوئی تو اس پر عطا طارر صاحب نے بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ بریت میں اور ضمانت میں فرق ہوتا ہے۔ پھر رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا، جس میں انہوں نے کہا کہ کسی نے ہاتھ جوڑ کر یا پاؤں پکڑ کر معافی نہیں مانگنی، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے آپ کی غلطی کا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو بہت خوش ہوئے ضمانت پر، وہ واقعی بجا تھا؟ اتنی خوشی کا حق ان کو ہے، یا واقعی جب بریت ہو تو تب ان کو مٹھائیاں بانٹنی چاہیے اور خوش ہونا چاہیے؟ اور جو معافی کا معاملہ ہے، میرا سوال یہ کہ جو معافی کی بات کی جاتی ہے، چلے ایک سیکنڈ کے لیے ہم سوچ لیتے ہیں کہ مانگ لیتی ہے پی ٹی آئی معافی، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ قانونی طور پہ اس مقدمے کو دیکھیں گے جو عمران خان صاحب کے مقدمات ہیں، ان کی ضمانت ہائی کورٹ میں ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا چالان سبمٹ نہیں ہوا، پراسیکیوشن اگر مکمل نہیں ہے تو کسی بھی ملزم کو اس کا ریلیف جو ہے وہ فوری طور پہ ضرور مل جانا چاہیے، اور اگر مل جاتا تو یہ معاملہ اتنا پینڈنگ نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ تحریک انصاف کے جن کو سزائیں ہوئیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ضمانت پر رہا تھے لیکن ان کو سزائیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ تو آپ کا اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے، پراسیکیوشن مکمل ہوگی، چالان مکمل ہوگا، تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس پورے مقدمے میں۔ اگر آپ اس میں بے گناہ ہوئے تو آپ بری ہوں گے، ورنہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے، بے شک آپ ضمانت کے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے اس مقدمے کے میرٹس کے حوالے سے۔ دوسری میں آپ سے عرض کروں، یہ جو ہمارے یہاں ایک کافی عرصے سے ماحول بنا معافی یا معافی مانگنے کا کوئی ماحول، کئی لوگ دفعہ کہا گیا، یہ سوشل میڈیا کی کمپین ہے جو ہر وقت چلائی جاتی ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد سے فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کی متعدد پریس کانفرنس اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، وہ جو ذہن سازی کی گئی کہ اپنے کارکنان پی ٹی آئی کے وہ فوجی دفاتر کے ان کے رہائش گاہوں کے باہر چلے گئے، انہوں نے آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر حملے کیے، انہوں نے حساس عمارتوں کے اوپر ملتان میں، فیصل آباد میں فائرنگ کے واقعات میں ملوث ہوئے، میاں والی میں بیس کے اندر چلے گئے۔ یہ واقعات تحریک انصاف اس حوالے سے ہمیشہ سے یہ موقف آیا کہ اس پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ مقدمات ہیں، یہ فوج کے مقدمات نہیں، یہ پاکستانی قوم کے مقدمات ہیں۔ ملک صاحب سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، اگر ان کیس کے پی ٹی آئی مشترکہ فیصلہ کرتی ہے، سمارٹ موو کہہ لیں آپ اس کو، اسٹریٹجی کہہ لیں کہ چلے معافی مانگ لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کیا ڈیالہ کا دروازہ کھل جائے گا؟ آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پریس کانفرنس کے ایک جملے کو اگر ہم پکڑ کے دیکھیں کہ معافی کی، وہ کہہ رہے ہیں جی معافی مانگی جائے تو شاید معافی سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا، اس سے اگلا جملہ یہ ہے کہ آپ کو مقدمات عدالتوں میں فیس کرنے پڑیں گے، آپ کو اگر ریلیف ملے گا عدالتوں سے ملے گا، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، ڈائلاگ کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے مابین ہونا ہے۔ اس کو یہ تاثر دے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگی گئی، معافی سے مشروط کر دیا جاتا ہے، سارا جو ہے لوگ جو ہے وہ جیلوں سے باہر آ جائیں گے۔ پہلی بات ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ معافی کا جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے جس میں آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاک بھارت جنگ کے دوران کلیمہ خان صاحبہ کا ایک بیان سامنے آ گیا، آپ سیاسی لڑائی ضرور لڑیں لیکن آپ ملک کے دفاع کے حوالے سے اپنی زبان کو کم از کم خاموش رکھیں۔ اس دوران بھی جتنے لوگوں کے بیانات آئے، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب ایک دفعہ ملنے گئے عمران خان صاحب سے جیل میں، تو انہوں نے باہر آ کے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں وہ جو بیانیاں بناتے ہیں ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، ملک کی سیکورٹی کے خلاف، ہمیں اس سے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کر دینا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس پہ بھی راضی نہیں، اس لیے کہ جو پاپولیرٹی ہوتی ہے یا جو سوشل میڈیا پہ آپ کو فیم ملتا ہے وہ اس سے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کی ایک سوچ یا بیانیاں ہیں، اگر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو آپ کی یہ لڑائی موجود رہے گی، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، جس کا فائدہ بہرحال حکومت اٹھائے گی۔ حکومت، عمران خان، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین جتنی لڑائی بڑھے گی اس کا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے، حکومت کے اوپر پریشر نہیں آ پاتا۔ جس بات ذکر ابھی عامر صاحب کر رہے تھے، مجھے ایک بات بتائیے، جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے، قومی صوبائی اسمبلیوں کے اندر، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، ملک میں انفلیشن کے حوالے سے، اکانومی کی پالیسی کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے ان کا ان پٹ کیا ہے حکومت کے اوپر؟ یہ بالکل وہی رویہ ہے جو عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد، عدم اعتماد کے بعد، اگر وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھ جاتے اور وہ شباشی حکومت کو چیلنج کرتے کہ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ایک سیاسی عمل میں آپ کو ناک آؤٹ کرتا رہوں گا، تو ملک کے سیاسی حالات آج یہ نہ ہوتے
جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ملک صاحب، جیسا کہ عامر ضیاء صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ود ان پارٹی پھر آوازیں اٹھتی ہیں اور لوگ اس بات پہ بڑا آن ریکڈ کم لیکن آف دی ریکڈ بڑا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. آپ جیسے سینئر صحافیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، آف دی ریکڈ بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آن ریکڈ بھی وہ پھٹ کے باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. دیکھیں اچھا سب کے حوالے سے جب عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا اس وقت سے پارٹی کے اندر بڑا اختلاف ہے. پارٹی کی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچکزئی صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچکزئی صاحب پرانے سیاستدان ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کرتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کریں. ہم تو ان کی اس اختلاف رائے کا احترام کرتے رہے، لیکن مجھے بتایا تھا عمران خان صاحب نے کہ اچکزئی صاحب ڈاکو ہیں. مجھے بتایا تھا مراد سعید صاحب نے کہ یہ افغانستان کے ایجنٹ ہیں. مجھے بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ یہ اچکزئی وہ آدمی ہے جو سارے عہدے اپنے گھر لے کے گیا ہے. گورنرشپ یہ لیتا ہے، اپنے بھائی کو یہ عہدے دلواتا ہے، خاندان کے عہدے یہ دلواتا ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ پاکستان کے بیانیے کے اور پاکستان کی سوچ کے مخالف ہے. یہ تقاریر ریکارڈ سے نکال کے دیکھ لیجئے، قومی اسمبلی کی تقاریر ہے. یہ مراد صحیح صاحب اچھل کے تقاریر کیا کرتے تھے اچکزئی. عامر ضیاء صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ملک صاحب؟ جی عامر صاحب. جی نصر اللہ صاحب نے بڑی اہم بات کی، اور یہ دکھتی بھی رگ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف جو تھے وہ زرداری صاحب کو چور کہا کرتے تھے، زرداری صاحب جو تھے وہ ان لوگوں کو چور کہا کرتے تھے. پھر اسی طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانے لوگ تھے، بڑے بڑے جنرل تھے، وہ ان لوگوں کو کیا کرتے تھے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف آتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری صاحبان ایک دوسرے کو ایسے برا بلا کہا کرتے تھے، پھر بغل گیر ہو گئے. ہم کہتے ہیں وہ بغل گیر ہو گئے، غلط ہوا. ہم کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے فلاں شخص کو برا کہا، اسٹیبلشمنٹ بڑی گندی ہے. ہم نے کہا جی فلاں شخص اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگاتا تھا جی کہ ووٹ کو تو آج بک گیا، بالکل ٹھیک بات ہے. یو ٹرن لے کے نواز شریف صاحب مسلم لیگ یو ٹرن لے گی، لیکن ایک مرشد جو ڈیالہ بیٹھا ہوا ہے اس نے یو ٹرن لیا، بڑا اچھا کیا جی. اس نے اچکزئی کو گندا کیا، بڑا اچھا کیا. اب اس کو اچھا کیا، بڑا اچھا کیا. بھائی ایک مرشد بنا کے جب اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں گے، اس کو واپس اس گند میں لانا پڑے گا. اگر یو ٹرن لیا ہے زرداری نے تو نواز شریف نے بھی لیے ہیں، اگر نواز شریف نے لیے تو عمران خان صاحب نے بھی لیے ہیں. جب آپ تینوں کے صف میں کھڑا کر کے دیکھیں گے تو پھر تجزیہ ہوگا درست. اور اسی طریقے سے جب لوگ کہتے ہیں 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، بھائی آپ نے 2018 کے انتخابات چھینے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ نے دو پارٹیوں سے چھین لیا تھا. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے ووٹ بینک چرا لیے تھے. 2024 میں انہوں نے آپ کے چرا لیے. بھئی یہ تو اخلاقیات کی سیاست تو نہیں ہو رہی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کہتے نہیں جی عمران خان صاحب آپ نے ہمارے گھر ڈاکہ ڈالا تھا. یعنی ملک صاحب سب ایک دوسرے سے بدلے لے رہے ہیں. اور کیا اس سے ملک کی سیاست میں ہے مجھے بتائیے. یہ جو سارے سیاستدان ہیں ایک وقت میں ہم کسی کو حاجی بنا دیتے ہیں، دوسرے کو ہم جو ہے وہ سر پھر عوام کہاں جائے نا؟ اگر یہ سب ایک دوسرے سے بدلے لے رہے ہیں تو پھر عوام کے لیے کیا ہے؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک میں پرفارمنس کی بجائے ایموشن کی سیاست ہوتی ہو، جہاں ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی سیاست ہوتی ہو، جہاں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی سیاست ہو، وہاں کمپیریزن پرفارمنس کا نہیں ہوتا، وہاں ایموشنز کا ہوتا ہے، وہاں نفرت کا ہوتا ہے. جو جتنی سخت تقریر کرے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.